عثمان بن عبید اللہ بڑا ظالم انسان تھا۔ جب اسے بھائی کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو اس نے خون کے رشتے کو بھلا دیا اور دشمنی پر اتر آیا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ ایک روز تو اس ظالم نے حد ہی کر دی۔ آپ کو ایک رسی سے باندھ دیا، پھر آپ دونوں کو پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ تم دونوں اپنے پرانے مذہب پر واپس آتے ہو یا نہیں؟ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو وہ محبت تھی جو کبھی دل سے نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ ظالم انہیں جتنا مارتا تھا ان کے دلوں میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر مار مار کر جب وہ تھک گیا تو ان دونوں کو رسی سے آزاد کر دیا اور یوں اپنی ہار مان لی۔ طلحہ بن عبید اللہ، عشرہ مبشرہ کے صحابی کے متعلق ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زندگی کو جاننے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو انہیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری یہ ویڈیوز آپ شیئر بھی ضرور کریں تاکہ ان کی سیرت کے متعلق واقعات دوسروں کو بھی پتہ چلیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسے واقعات اور ایسے حالات اور ایسی کہانیاں آپ کے سامنے پیش کریں جو آج سے پہلے آپ نے سنی نہیں ہوں گی۔ تو ہمارے چینل لیٹس لرن ود اس سبسکرائب کرتے چلیں۔ آئیے جی سنتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زندگی کے بارے میں۔ طلحہ بن عبید اللہ نے حیرت سے راہب کی طرف دیکھا۔ عنقریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جن سے طلحہ بن عبید اللہ چونک اٹھے تھے۔ اس وقت طلحہ بن عبید اللہ کی عمر 18 سال تھی اور آپ تجارت کے لیے بصرہ آئے ہوئے تھے۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے نبی وہی ہیں۔ اب جو راہب نے آنے والے نبی کا ذکر کیا تو وہ چونک اٹھے۔ ان کے دل و دماغ کی کیفیت عجیب تھی۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو آج تک بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تھا، ان کے سامنے اپنے سر جھکاتے سنا تھا، انہیں مرادیں مانگتے دیکھا تھا۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ پتھر کے یہ بت ان کے خدا ہیں، جو کچھ مانگنا ہے انہی سے مانگنا۔ مگر اب راہب کہہ رہا تھا کہ مکہ میں ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس کا چرچہ تو وہ مکہ میں سن چکے تھے۔ پھر کیا وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے متعلق یہ راہب کہہ رہا ہے؟ وہ بصرہ میں اپنے تجارت کے کام میں مصروف ہو گئے۔ جو سامان مکہ سے ساتھ لائے تھے اسے فروخت کیا، بصرہ سے مکہ کے لیے سامان خریدا۔ انہیں اس سفر میں بڑا منافع ہوا۔ وہ بصرہ سے خوشی خوشی مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راہب کی بات ان کے ذہن سے نکل چکی تھی۔ وہ بھول چکے تھے کہ راہب نے انہیں کیا کہا ہے۔ مکہ پہنچے تو ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کیں، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنے خوبصورت انداز میں ان سے اسلام کی باتیں کیں کہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوش مارنے لگی۔ اب ان کے دل کی حالت بدل چکی تھی۔ ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوچنے لگے۔ آخر ایک دن اس تڑپ نے اتنا بے قرار کیا کہ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے پہلے صرف 7 لوگ ایمان لائے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایمان لانے والے 8ویں تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے جس زمانے میں اسلام قبول کیا یہ ایسا سخت زمانہ تھا کہ اس وقت کوئلوں کی آگ پر چلنا تو بہت ہی آسان تھا، مگر اسلام قبول کرنا بہت مشکل۔ بتوں کے غلام چلا اٹھے تھے، ان کے بتوں کی یہ بے عزتی برداشت نہ ہوتی تھی۔ بھلا وہ کیسے یہ برداشت کرتے تھے کہ کوئی ان کے بتوں کو برا بھلا کہے، انہیں جھوٹا کہے، ان کی عبادت سے منہ موڑ لے؟ اس زمانے میں یہ بہت بڑا جرم تھا اور اس کی سزا بہت کڑی تھی۔ جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مسلمان ہوتا تو مکہ کے کافر اس پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیتے، انہیں مارتے پیٹتے تنگ کرتے، طرح طرح کی اذیتیں دیتے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ ان کے اسلام لانے کا جب کافروں کو پتہ چلا تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے تو آپ کا بھائی عثمان بن عبید اللہ طیش میں آ گیا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کا بھائی مسلمان ہو جائے؟ ان خداؤں کی جن کی وہ برسوں سے عبادت کرتے چلے آئے ہیں، انہیں چھوڑ کر کسی اور خدا پر ایمان لے آئیں۔
عثمان بن عبید اللہ بڑا ظالم انسان تھا۔ جب اسے بھائی کے مسلمان ہونے کا پتہ چلا تو اس نے خون کے رشتے کو بھلا دیا اور دشمنی پر اتر آیا۔ اس نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ ایک روز تو اس ظالم نے حد ہی کر دی۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ پھر اس نے ان دونوں کو پیٹنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، تم دونوں اپنے پرانے مذہب پر واپس آتے ہو یا نہیں؟ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو وہ محبت تھی جو کبھی دل سے نہیں نکل سکتی تھی۔ وہ ظالم انہیں جتنا مارتا تھا ان کے دلوں میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی بڑھتی جاتی تھی۔ آخر مار مار کر جب وہ تھک گیا تو ان دونوں کو رسی سے آزاد کر دیا، یوں اپنی ہار مان لی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ مکہ میں بڑی خاموشی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں بہت زیادہ تھی۔ آپ نے اپنا تجارت کا پیشہ قائم رکھا تھا اور اکثر تجارت کے لیے مکہ سے باہر جاتے۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ تجارت کے لیے مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش سے مایوس ہو کر واپس لوٹ چکے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی طرف سے مطمئن ہو کر سفر کر رہے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ تجارت کا سامان مختلف شہروں میں بیچ کر مکہ واپس جا رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں دیکھا تو پہلے حیران ہوئے، پھر خوشی سے نہال ہو گئے۔ انہوں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملاقات ہو جائے گی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق سے بڑی محبت کے ساتھ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یثرب مدینہ کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مدینہ پہنچنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں کچھ شامی کپڑے پیش کیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن ارقیب کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ مکہ واپس آ کر آپ رضی اللہ عنہ نے بڑی ایمانداری سے اپنی تجارت کا حساب کیا، پھر وہاں سے کاروبار ختم کر کے مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے زیادہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارا۔ غزوہ بدر کے بعد سب سے بڑا معرکہ احد کے میدان میں لگا۔ کفار کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے احد کے میدان میں جمع تھا۔ کافروں نے یہ بات ٹھان رکھی تھی کہ وہ آج مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ کافروں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ پہلے تو دشمن کا پلہ بھاری رہا، پھر آہستہ آہستہ دشمن پر دہشت طاری ہونے لگی۔ ان کے پاؤں اکھڑنے لگے، وہ بکھلا کر پلٹے اور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے جب کافروں کو بکھلا کر بھاگتے دیکھا تو ان کے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے بھاگتے کافروں کا تعاقب شروع کر دیا۔ کافر یہ دیکھ کر بدحواس ہو گئے۔ ادھر جب گھاٹی پر موجود مسلمانوں نے کافروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ بھی مال غنیمت میں لوٹ مار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تیر اندازوں کی جماعت کے امیر نے اپنے ساتھیوں کو بہت روکا، مگر وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب کافروں کو مکمل شکست ہو چکی ہے، اسی لیے انہوں نے ان پر کوئی توجہ نہ دی۔